ابو جہل نے کہا دیکھیں یہ مانگنے والا کہاں جاتا ہے. وہ سیدھے پہنچا ابو طالب کے گھر پہ. اتفاق سے ابو طالب کا 12 برس کا بیٹا علی باہر نکل رہا تھا. اس نے فوراً سوال کیا کہ بابا سو رہے ہیں. پتہ چلا علی اپنے باپ کی نیند پر سے دولت لٹا دیتے ہیں. یہ ہے بزرگوں کا ادب. مٹی اٹھائی کا یہ لے. جب مٹی دیتے ہو ابو طالب کے بیٹے کا دیکھ تو کیا ہے. اب جو دیکھا 5 یاقوت قیمتی ہتھیلی پر رکھے تھے. 5 یاقوت بہت قیمتی. اس نے جلدی سے مٹھی بند کر لی. مٹھی بند کر کے چلا. اسے پتا تھا یہاں مکے میں لٹیرے بھی رہتے ہیں. اب ابو جہل تو تعاقب میں تھا, پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. مکے کی سرحد تک سائل آ گیا. ابو جہل نے کہا دکھا تو دے مٹھی میں کیا ہے. کہ مٹھی میں دولت ہے. کہ مجھے دکھا دے. کہ تو چھین لے گا, بڑا لالچی ہے, میں دور سے دکھا کے بھاگوں گا. دور سے دکھایا تو روشنی نکلی. ابو جہل کی آنکھیں خیرہ ہو گئی. کہ کہاں سے آئی. کہ علی نے دیا. اور جلدی سے اس نے مٹھی بند کر لی اور وہ بھاگ کے چلا گیا. علی پہنچے, نکلے تھے رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے ابو قبیس کی پہاڑی پر. جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ مسکرائے. کہا خوب علی, اس کے ہاتھ پہ تم نے مٹی رکھ دی, وہ یاقوت بن گئے. کہا آپ کو پتا ہے. کہا ہاں مجھے پتا چل گیا. یہ بتاؤ علی تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا. تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا. کہ وہ تو جب بھی سائل آتا ہے میں مٹی اٹھا کے دے دیتا ہوں, وہ یاقوت اور جواہرات بن جاتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کیا کہتے ہو. کہ بس میں یہ کہتا ہوں یا محمد, یا محمد کہتا ہوں مٹی یاقوت بن جائے. لیکن یا رسول اللہ پرسوں ایک سائل آپ کے پاس بھی آیا تھا, آپ نے اسے مٹی دی تھی اور وہ یاقوت بن گئی. آپ کیا کہتے ہیں. رسول اللہ نے کہا میں مٹی اٹھا